أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وما وجدنا اور نہیں ہم نے پایا لأکثرهم ان کے اکثر لوگوں کے لیے من عہد کسی قسم کا عہد. اب یہاں پہ نکرہ کے بعد یعنی نفی کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو جس کا معنی ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کے وعدے کی پاسداری نہیں تھی. ایک تو فطری عہد ہے جو ہم میں سے ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے کر کے آیا ہے عالم ارواح میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ الست بربکم. اللہ نے تمام روحیں پیدا کر کے کہا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب روحوں کا کہا یہ بلا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. یہ ایک فطری عہد ہے، اس عہد کا بھی انہوں نے انکار کیا. ایک شرعی عہد جو رسولوں سے انہوں نے کیا تھا کہ آپ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ اللہ سے دعا نہ کریں، اللہ ہمیں عذاب سے دوچار نہ کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی حرکتوں سے باہر آ جائیں گے، لیکن وہ بھی انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا. اور تیسرا عرفی عہد. عرفی عہد ہوتا ہے جو عام طور پر ہم وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملہ میں اور دیگر کاموں میں، تو یہ بھی ان کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے کسی بھی عہد پہ نہیں پایا کہ کسی بھی وعدے کی پاسداری وہ کرتے ہیں، نہ فطری عہد کی، نہ شرعی عہد کی، نہ عرفی عہد جو ہم عام طور پر ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اندر یہ بڑی کمی اور کوتاہی ہے، ہم لوگ نا باتوں میں وعدہ کر لیتے اور اس کی پاسداری نہیں کرتے. تو بعض تو لوگ ہوتے ایسے ہیں اتنے بدبخت وہ وعدے گیڑا دینے کے لیے کرتے ہیں. ان لوگوں نے وعدہ ہی کرنا ہوتا ہے اگلے آدمی کو جو جن پنجابی سے گیڑا ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا ایمان کوئی نہیں جس کی وعدے کی وفا ہوئی نہیں، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن لوگوں کی صفت بیان کی ہے، وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. وعدے کی پاسداری یہ مومن کا شیوا ہے، اور وعدے کی پاسداری نہیں ہے یہ ایمان میں کمی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے بدعہدی کے ذریعے دیکھا. وَإِن وَجَدْنَا اور یقیناً ہم نے پایا اکثرهم ان کے اکثر لوگوں کو لفاسقین فاسق اور نافرمان. اور ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی وعدے کی وفا نہ کرنے کی وجہ سے وہ فاسق تھے. ان میں سے اکثر لوگ فاسقین تھے، نافرمان تھے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تھے. تو ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا. اب یہ چھٹے نبی کا ذکر ہونے لگا، چھٹا واقعہ پیچھے 5 آ گئے، یہ چھٹا. ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور بڑی عظیم و شان نشانیاں. قرآن مجید میں دوسری مقام پہ لگا 9 آیات 9 واضح اور کھلم کھلی نشانیاں اور معجزے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا. تو پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا پس انہوں نے ظلم کیا بہا ان کے ساتھ، کیونکہ جو فرعون اور اس کی جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے یہ بڑے ہی ظالم قسم کے لوگ تھے. ان کے ظلم کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ ان کے کیا
بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے تاکہ یہ غلامی کے اندر زندگی بسر کریں۔ تو غلامی جو ہوتی ہے یہ انسان بڑی ہی ایک ناقابل برداشت زندگی ہے۔ ایک فرعون اور اس کے حواری جو تھے، ایک تو ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے کہ انہوں نے ساری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، آمریت غلام بنا کے۔ دوسرا، وہ کسی کو اس علاقے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہ علاقہ چھڑ کے چل جائے وہ بھی نہیں کہا۔ تیسرا ان کا یہ ظلم تھا کہ وہ ان لوگوں کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آ رہا تھا، انہوں نے ان کو گروہوں میں بانٹا ہوا تھا، گروہوں میں بانٹ کے نا انسان کی اجتماعیت جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، جو آج کل ہمارے پاکستان کا بھی حال ہے۔ ہماری اجتماعیت کی مسلمانوں کی بکھری ہوئی ہے اور وہ اس بکھری ہوئی قوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر کسی دیوبندی کو مار پڑتی اور کسی کو مار گیا تو دوسرا بتا رہا ہے کافر مارا گیا، کوئی ایسے چیز ہے اس کے ساتھ وہ تو دوسرا نمبر فکر کے جا رہی ہے مردود مارا گیا، کوئی بریلی یہ ہماری ذہنیت بناتی گئی ہے، ہماری جسمانیت کو بکھیر دیا گیا۔ کفر جو ہے وہ بنتا ہے ایک جگہ، جن کے ہزاروں خدا ہیں وہ اکٹھے ہیں، جن کا ایک خدا یہ بکھرے ہیں۔ اور ہماری یہ اس سوچ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان، ایک مسلمان حکمران ایک ملک کا حکمران دوسرے مسلمان کے حکمران کا خیر کر نہیں، ہر ایک ملک کا حکمران دوسرے کو پھیلا چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کفر جو ہے وہ ہم سے بدل کھا رہا ہے، طرح طرح کی پابندیاں لگا کے۔ یہ آج اخبار رات میں دیکھو وہ بیٹھے فلاں فلاں یہ آپ کی 5 وہ مزائل بنانے والی جو فیکٹری ان پر پابندی لگے گی، کیا کچھ بھی نہیں، اجتماعیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، ان کی اجتماعیت کو بکھیرا ہوا تھا، غلام بنا کے رکھا، ان کے بیٹوں کو مار دینا، بچیوں کو دینا۔ عورت کیا کر سکتی، جو مرد کام کر سکتا عورت تو پتہ وہ کرنا، وہ تو صرف سے ناقص ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط جسم پیدا کیا ہے، تو یہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو اللہ فرماتے فانظر، آپ دیکھو کیف کیسا کام تھا عاقبت انجام المفسدین، ایسے فساد کرنے والے لوگوں کا۔ یہ فساد زمین میں پیدا کر رہے تھے، قتل و غارت کر کے لوگوں کو غلام بنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان لوگوں کو گرد کر کے مار دیا، عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کو۔ اور یہ نہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم آگے گزری ہے کہ پیچھے سے سب کے سامنے ڈبو کے مارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا کہ ان کی یہ محلات اور ان کی یہ بغاوت اور یہ سب ان کی شان و شوکت کی چیزیں تھیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر کے مارا۔ اور جو غلام تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالک بنا دیے، ان کی محلات کے، ان کے بغاوت کے اور دیگر چیزوں کے۔ تو فسادی جو ہوتا ہے، فساد زمین میں پیدا کرنے والے لوگ، ان کا انجام ہمیشہ بدتر ہوتا ہے۔ تو وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا لأکثرہم، ان کے اکثر لوگوں کے لیے من عہد، کسی قسم کے وعدے کی پاس لگا، ہم نے نہیں پایا۔ وَإِنْ، اور یقیناً وجدنا، ہم نے پایا تھا اکثرہم، ان کے اکثر لوگوں کو لفاسقین، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے۔ ثم، پھر بعثنا، ہم نے بھیجا من بعدہم، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فظلموا، پس انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ فانظر، پس آپ دیکھو، کیف، کیسا، کان تھا، عاقبت، انجام، المفسدین، اس طرح کے فساد کرنے والے لوگوں کا۔